الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آب کی نرنگ تیرے محیط میں حباب عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرائع کو دیا تو نے طلوع آفتاب شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب تازہ میرے ضمیر میں مارکہ کہن ہوا عشق تمام مصطفیٰ عشق تمام مصطفیٰ عشق تمام مصطفیٰ عقل تمام بولہب عشق تمام مصطفیٰ عقل تمام بولہب اور صدق خلیل بھی ہے عشق اور صبر حسین بھی ہے عشق اور مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق عشق نہ ہو تو شروزی بت کدہ تصورات اور مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ اقبال مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ عشق سے بغیر نہیں کہتا ہے نہیں میں نے کہا کیسے بال کہتا ہے مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ کیسے عشق سے صاحب فروغ حضرت براء بن مالک میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں حضرت عمر نے جن کے بارے میں فرمایا تھا بھئی اس کو کسی بھی لشکر کا سپہ سالار نہیں بلانا انہوں نے کہا جی کیوں فرمایا یہ وہاں تک لے جائے گا جہاں تک زندہ واپس آنے کی کوئی امید نہیں رہے گی
یہ پورے لشکر کو وہاں تک لے جائے گا۔ اقبال کیسے پھر مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ، پھر جہاں سارے لشکر ایک مقام پہ آ کے رک گیا پھر مرد خدا کا عمل آیا۔ حضرت براء بن مالک جب مسلمہ قذاب کے ساتھ جنگ ہو رہی اور شہادتیں ہو رہی اور ایک قلعہ آ گیا جس قلعے میں جا کر مسلمہ اور اس کے ساتھی بند ہو گئے، 40,000 کا لشکر اس قلعہ میں محاصرہ بند ہو گئے، اندر قلعہ بند ہو گئے۔ تو جب سارے باہر قریب جائیں دروازے کے اوپر سے وہ جناب سیسا پگھلا کے پھینکیں، وہ اوپر سے جناب شیشہ پگھلا کے پھینکیں، وہ اوپر سے لکڑیاں انگارے پھینکیں، تیر اور نیزے پھینکیں، پھر آیا مرد خدا کا عمل، پھر آیا مرد خدا کا عمل۔ کیسے آیا پھر؟ جب مرد خدا کا عمل آیا نا، حضرت براء بن مالک جب سب نے کوششیں کر لی، حضرت براء بن مالک آئے، فرمانے لگے ہن میری لوڑ ہے، ہن میری لوڑ ہے۔ صحابہ نے کہا دسو کی کرو گے؟ فرمایا ڈھال ہوتے میں نو رکھو، آپ بڑے چھٹکے جے بدن دے سن، بالکل دبلے پتلے، آپ نے فرمایا میں نو ڈھال ہوتے رکھو۔ جب صحابہ نے ڈھال ہوتے رکھیا، آپ نے فرمایا میں نو اچھاڑ کے قلعے کے اندر سٹ دیو۔ 40,000 کا لشکر اندر، مرد خدا کا عمل آ گیا۔ 40,000 کا لشکر اندر، صرف این تلوارہ سویاں کرن کہ حضرت براء بن مالک دی بوٹی بوٹی ہو جائے، لیکن ہن عشق نال آ گیا۔ جس دے بارے اقبال کہتا بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، اے ان بے خطر ہے خالی ہوئی نہیں، ایک قیامت تک کودے رہن گے۔ میں حویلیہ دے مقام تے سارے پکڑ پکڑ پہ گولیاں چلاتے ہیں، چھٹو جناب آج جان دیر دا موقع ہے، پچھڑ جاؤ پچھڑ جاؤ۔ اور میں کیا اللہ دے بندے گولیاں چلانے کا پچھڑ جاؤ، آپ صاحب تو آڑے تک نہیں پہنچن دیں دے، اسی ہے جو سیاں ایم بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق۔ حضرت براء بن مالک نے کیا کہ میں نے ڈھال ہوتے چکے 40,000 دے لشکر بچ سٹ دیو اندر قلعے دے بچ، تے صحابہ نے ڈھال ہوتے رکھیا تے چک کے جدو اندر سٹ دیا نا تے حضرت براء بن مالک 40,000 دے نال لڑنے ہویا دروازہ کھول دیتا۔ اقبال کہتا مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ، عشق ہے اصل حیات، موت ہے اس پر حرام۔ اور مرد خدا کا عمل سنو، اے نہیں کہ جناب چار بیگانے بیٹھ کے موقف ہی بدل لیا، نہیں جی ہم تو لبیک والے نہیں ہیں۔ میں کہا سن مرد خدا کون ہوندا؟ بابا جی نو جدو کوئی بھی یہ تحریک نہیں بنی، بابا جی نو پکڑ کے کوتوالی لے گئے نا جدو تے جناب اوتھے دا ایس پی تے ڈی ایس پی سارے آ گئے، تو کہنے لگے مولوی صاحب ہم نے آپ کی تقریریں سنی ہیں، آپ بڑی سخت باتیں کرنی ہیں۔ آپ نے فرمایا جھلیا تو وہ ویڈیو یا آڈیو سنی ہونی ہیں، نظرے ذرا میں تیروں لائیو سناواں، لائیو سامنے بیٹھ کے سنا۔ ایس نو کہندے مرد خدا کا عمل سامنے بیٹھ کے پھر آپ تا امام العاشقین ہے نا، پھر آپ دا عمل ہی عشق نہ صاحب فروغ ہے۔ وہی عمل جڑا حضرت ابراہیم علیہ السلام تو چلیا، پھر صحابہ تو ہوندیاں، آل بیت تو ہوندیاں، تابعین تو ہوندیاں، تبع تابعین تو ہوندیاں، اجمعین تو ہوندیاں، محدثین تو ہوندیاں، اولیاء تو ہوندیاں، مجاہدین تو ہوندیاں، سپہ سالارہ تو ہوندیاں، امیر المجاہدین تک پہنچا، تے پھر امیر المجاہدین تو ہوندیاں آپ دے کارکنہ تک پہنچ رہے آپ، تے پھر ایک وہ مرد بھی سی کہ جدو اے ساریاں گرفتاریاں ہوئیاں تے جناب اس نو جدو تھانے پکڑ کے لے گیا، پھر وہ جیل چلا گیا، تے سارے آپس بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہیں کہ جناب میں رہا ہو کے این جاواں گا، میں رہا ہو کے اتنے جاواں گا، میں والدہ نو جا کے ملاں گا، میں والدین نو ملاں گا، میں بھائیوں نو ملاں گا، میرے ایک کام میں نیک کاروبار کر لیں۔ ایک چپ کر کے بیٹھا سی، انہوں پوچھا بھائی تو رہا ہو کے کی کریں گا؟ کہندا میں رہا ہو کے پہلے سیدھا تھانے جاواں گا، اتنے میرا جھنڈا پیا، میں رہا ہو کے جانا مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ، کدھر نہیں جانا اور اچھا تھانے کی نہ جانا، کہتا میرا اتنے جھنڈا پیا، کہندا جی پھر کدھر جائیں گا؟ انہوں نے کہا جھنڈا رکھاں گا موٹے تے، پھر بابا جی نو آگے سلوٹ ماراں گا، آکھاں گا پیچھے نہیں ہٹے، جڑی گل دس کے گئے ہو کھو کے قدم بدا کے ڈر رہے ہیں۔
جدو مبشر شہید دی والدہ محترمہ نال میری فون تے گل کرائی انہوں نے، میں انہوں نے عرض کی تھی کہ مائی صاحبہ ایک اجازت چاہی دی کہ آپ دے صاحبزادے دا شہید دا پوسٹ مارٹم کروانا تاکہ انہوں دا جناب ایف آئی آر درج کروائی جا سکے. تے وہ فرمان لگیا کہ اگر تحریک کو فائدہ ہوندہ تو میرے بیٹے دا قیمہ بھی کر دو، میں اس واسطے حاضر ہوں. مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ، عشق ہے اصل حیات. انہوں نے پتا سی میرا بیٹا اصل حیات پا گیا، اس سے ان موت حرام ہے. عشق ہے اصل حیات، موت ہے اس پر حرام، اور تندو سبک سیر ہے گرچہ زمانے کی رو. بڑے جناب فتنے اور فساد اور جناب انہوں نے دورن تندو سبک سیر ہے گرچہ زمانے کی رو. عشق خود ایک سیل ہے اور سیل کو لیتا ہے تھام. عشق دم جبریل، عشق دل مصطفیٰ، عشق خدا کا رسول، عشق خدا کا کلام، عشق امیر جنود. اقبال کہندہ عشق امیر جنود، اقبال کہندہ لشکر دا امیر بھی عشق ہے. اے ہون افغانستان تو کچھ دوست آئے، انہوں نے دسیا، انہوں نے کہا جناب ایک مقام ایسا آیا کہ اسی 3 ساتھی رہ گئے اور سانو باروں جناب نیٹو اور امریکی افواج نے گھیر لیا، ساڑھے گوسلہ بھی ختم ہو گیا، کراس فائرنگ اور جناب جو بھی لڑائی دا سامان بالکل ہتھیار ختم ہو گیا. کہنے لگا انہوں نے ایک میں بھی ہاں. میں کہا پھر کسی زندہ کس طرح بچے؟ کہنے لگا جب سارا کچھ ختم ہو گیا نا تو کہنے لگا ایسا کیا ہوں زندہ رہن دا کوئی جناب وسیلہ بچے نہیں. کہندہ اسی نعرہ تکبیر اچھا اچھا لانا شروع کر دیتا. کہندہ تھوڑی دیر بعد ادھروں بھی فائرنگ دی آواز بند ہو گئی. جدو اسی باہر جا کے دیکھا تے 7-8 فوجی خون دیاں الٹیاں کر کے مار رہے ہیں. اسی پوچھا کی ہویا باقی کدھر گئے؟ انہوں نے کہا جدو تسی تکبیر بلند کی تھی انہوں نے دل پھٹ گئے. اس واسطے نعرہ اچھا لگوائی دا کہ جدو سارے ہتھیار ناکام ہو جان گے ادھو ایک کو ہتھیار آیا جاتا لبیک لبیک. پچھلے دنوں امریکہ نے بیان دیتا کہ پاکستانی ایٹمی ہتھیار غیر محفوظ ہاتھوں میں ہے. میں کہا پھر کی کریے؟ میں کہا جھلیا وہ اجے توڑے واسطے جڑے محفوظ ہاتھن نا انہاں بچان جے ساڑھے ہاتھاں چاہتے تھے تو اسی ساڑھے ہاتھاں مولا دی کدی گستاخی نہ کرتے. لیکن یہ یاد رکھنا جتے ہتھیار ناکام ہو جانے اس نے بھی بڑا ہتھیار ساڑھے ہاتھاں بچے اس نے لبیک دا نعرہ آخ دیں. اے نعرہ اور یہ میٹنگ ہوئی. انہوں نے کیا سارے نے انہوں نے کہا یار انہوں نے روکو انہوں نے قلم کرو پکڑ لو سارے انہوں تسی پکڑ نہیں سکتے. انہوں نے کہا جی سارا کچھ ممکن ہے. انہوں نے شورا بھی پکڑ لئی انہوں نے اتو لے کے تھلے تک سارے پکڑ لے کارکنان بھی پکڑ لے. انہوں نے جناب جڑے قائدن جنہوں نے اس تاریخ کی بنیاد رکھی وہ ظاہری طور سے دنیا تو بھی چلے گئے. اسی بڑی کوشش کی تھی سمیٹر دی. انہوں نے کہا جی پھر کی ہے؟ انہوں نے کہا جی سارا کچھ اسی قابو کر لیندے ہیں ہر حربہ ہر چیز قابو کر لیندے ہیں. انہوں نے کہا پھر ہوتا کی ہے؟ انہوں نے کہا جدو لبیک دا نعرہ لگتا نا پھر کوئی آسمان تو اترتا جڑا سانو لپیٹ کے رکھ دیتا. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول
رہی اور ہن نمائش ہوئی کراچی تو تھے لکھیا سی ہتھیار امن کے لیے میں کہا انہاں تو ہمیں رہن تا امن نہ نہیں دینا ایک باری لکھتا دیو ہتھیار حضور کے لیے ایک باری لکھ دیو خدا دی قسم ہے ایک باری ہوتے لکھ دیو کہ ہتھیار حضور کے لیے جس ساری کائنات دیا طاقتاں توڑے پیرا جنا دیا تا سانو پکڑ لینا وہ یہ تک تاریخ گواہ ہے انہوں نے کی پتا ہوئے تاریخ جناب نچن ٹپن والے اور جناب انہوں نے کی پتا ہوئے جنہ دے جناب سجدے اور جبینہ امریکہ یورپ اور چائنا دے کے رشیا دے کے جھک دیا انہوں نے لا الہ الا اللہ دی قوت دا کی پتا ہوئے انہوں نے حضور دی محبت دا کی پتا ہوئے اقبال کہتا قوت سلطان و امیر از لا الہ اور حیبت مرد فقیر از لا الہ لا الہ الا اللہ دی طاقت اے جناب انگریز مصنف ہے اس نے پوری کتاب کے اندر حضرت صلاح الدین ایوبی دی کردار کشی کی تھی لیکن آخر جا کے کہن تے مجبور ہو گیا انہیں کیا صلاح الدین ایوبی کدی بھی ساڑھے تے تعداد اجواد نہیں ہویا کدی بھی ساڑھے تے گنتی دے بعد نہیں ہویا کدی بھی ساڑھے تے اسباب اور اثرے دے بعد نہیں ہویا اور کہنا اس قریب سی کہ صلاح الدین ایوبی دیا صفحہ اتنی پھٹ جانیاں سن کہ آر پار نظر آنا شروع ہو جاتا سی لیکن جدو نعرہ تکبیر لگتا سی انہاں دے کیتے ہوئے شہید اور زخمی بھی اٹھ کے لڑنا شروع کر دیتے سن اور تانوں پتہ ہی نہیں اوے انگریز دے گماشتے ہو تانوں پتہ ہی نہیں لا الہ الا اللہ دی طاقت کی ہے لا الہ الا اللہ دی طاقت ہی تو مسلمان نو زندہ رہنا سکھا دی اور لا الہ اے نہیں اور لیڈر نہیں گیدڑ صاحب جڑے کہہ رہے ہیں نا جو لا الہ الا اللہ نہیں اقتدار واسطے لا الہ الا اللہ نہیں اقبال کہتا فقر کے ہیں معجزات تاج و سریر و سپاہ فقر ہے میروں کا میر فقر ہے شاہوں کا شاہ اور فقر کی سان پہ چڑھتی ہے تیغ خودی ایک بندہ چڑھیا فقر کی سان پہ پوری امت کی صفحہ سدھیاں کر کے رکھ دیتے ہیں فقر کی سان پہ جب چڑھتی ہے تیغ خودی ایک سپاہی کی ضرب کرتی ہے کار سپاہ ہاں وہ دے پورے ایٹم اور جناب جدید شدید ٹیکنالوجیاں ساریاں بابا جی نے صرف جی ڈی روڈ تے جانے کیا سی کہ تو چھاپ نام کے استاخانہ کھا کے تیسی بھی آ رہے ہیں اسلام آباد این جناب ہر شہ انجن کمنڈ لگ پیسی اے یاد رکھنا پورے عالم کفر نو ساڑی تو آڑی جنگ حضور دے ناتے رہے اگر تسی حضور دے بارے گل کرو گے پھر ساڑھے دودھ پیتے بچے بھی تو آنو نہیں چھڑن گے تسی لاؤ زور جتنا لا سکتے ہو او مجاہد جس نے سلمان رشدی دیتے حملہ کی تھا اگر تاریخ اٹھائی جائے تو ادو تو وہ پیدا بھی نہیں سی ہویا ساڑیاں ماما انہوں نے ویر سکھا رہی ہیں کہ تو آڑی دشمنی کنا دے نالے سانو لوری صدقے یا رسول اللہ دیئے اے بھول جانا اسی سارے بھی مارے گئے سارا کچھ بھی ختم ہو گیا لیکن توانوں بھی چھڑا گے نہیں اگر تسی ساڑھے آقا و مولا دے بارے گل کی تھی کسے دی ہوئے کی کوئی ریڈ لائن کسے دا ہوئے گا کوئی جناب ریڈ زون ساڑھے واسطے ریڈ زون کائنات ایک کوئی ہے وہ ساڑھے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم آدھی ذات دے بس اور اقبال کہتا ہے دل اگر اس خاک میں زندہ ہو بیدار ایک بندے کا دل اللہ تعالیٰ نے وہ رکھا اور امیر المجاہدین کو سمجھنے کے لیے ابھی بھی صدیاں چاہیے خدا کی قسم صدیاں چاہیے جب ڈی چوک میں نے دروازہ کھول کر آ کے کہا نا میں نے کہا جناب حملہ ہو گیا ہے چلیں تو فرمایا مرنا حضور دے ناتے میں کہا جی مرنا لیکن توڑے نال مرنا توڑے نال مرنا اور انشاءاللہ بابا جی توڑے نال ہی جس مشن سے تجھے چھڑ کے گئے اس سے مشن تے حضور دے ناتے مرنا انشاءاللہ اور امیر المجاہدین نے سمجھن واسطے اجے صدیاں چاہی دیاں ایک چھوٹی جی گل کر دیا اے افادات خاتمیہ ہون چھاپی انہوں نے اس دے 70% حوالے 70% جڑے کتب دے حوالے او بابا جی دی لائبریری کتب ہے نہیں 70% حوالے وہ کتاباں بابا جی دی لائبریری ہے نہیں وہ کتاباں پاکستان چ بھی نہیں ہیں وہ کتاباں پاکستان چ بھی نہیں ہیں تے پھر کنے پڑھایا وہی گل ہے جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی جدو لین جے ڈریکٹے پھر وچ کتاباں دے واسطے اندے کی کام ہے جدو کرنٹ جے ڈریکٹے پھر جناب وچ کیڑی کتاباں تے کیڑی جناب صفحے تے کیڑیاں گلاں جدو ادھروں حکم ہوندا رہا
आ बाबा जी दसते रहन वो किताबां पाकिस्तान च भी नहीं है जिन्हें किताबां के हवाले जड़ियां गल्लां सानू किताबां चो मिलियां नो किताबां बाबा जी की लाइब्रेरी ते कुछ पाकिस्तान दी लाइब्रेरियां ते कुछ वो इंटरनेशनल लाइब्रेरियां तो किताबां मिलियां ते फिर किने पढ़ाया इकबाल कहंदा जब इश्क सिखाता है आदाब खुदागाही खुलते हैं गुलामों पे असरार शहनशाही हाँ खुलते हैं गुलामों पे असरार शहनशाही ये है बाबा जी। और बाबा जी को समझने के लिए वो बाबा जी ने जो दिलेरी और जिस मकाम पर जो कुछ कहा है ना और जो कुछ फरमा दिया है वो होके रहना है, वो होके रहना है। और रही हमारी बात तो बाबा जी हमारे लिए बता कर गए कि जब ज़हीरुद्दीन बाबर लड़ने के लिए आया ना राणा सांगा के साथ, तो ज़हीरुद्दीन बाबर की फौज थी 10,000 और राणा सांगा की फौज थी 80,000। तो ज़हीरुद्दीन बाबर ने जब देखा ना तो उसने कहा अपनी फौज को देखकर, उसने कहा अभी हम सारे शहीद हो जाएंगे, अभी हम सबको शहीद कर दिया जाएगा। तो पूरी फौज में उसने देखा कि बुज़दिली फैल रही है, तो उसने फिर पता है क्या कहा, बड़ा खूबसूरत तारीखी जुमला जो सजता भी बाबा जी के मुंह से था। ये बातें सब हमारे लिए है, यही बातें सबको यकीन है ना मरना है, सबको यकीन है। तो हजरत ज़हीरुद्दीन बाबर कहने लगे जब यकीन है कि हम सब ने अभी शहीद हो जाना है तो फिर जरा शहादत भी शान से हो जाए, फिर जरा भी शान से शहादत हासिल करें जब यकीन जो है कि मर जाना है। जब ये नारा लगाया तो 10,000 ज़हीरुद्दीन बाबर की फौज मुसलमानों ने 80,000 तक कचूमर निकाल के रख दिया। यार जब यकीन है कि मर जाना है तो फिर जरा शान से हुजूर के नाम पर मर जाएं। और जाना तो है ना, सारे कहते थे बाबा जी ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, लेकिन जब बाबा जी गए हैं तो फिर देखा नहीं क्या हुआ है, और अब तक देखो क्या हो रहा है। अभी तो हम भी चले जाएंगे, पता नहीं यहाँ क्या क्या होगा। हाँ, और ये याद रखना, ये हमारी मस्जिदें, ये हमारे मदारिस, ये हमारी सारी चीजें, ये मस्जिदें हमारी तरबियत गाह हैं, ये मदारिस हमारी छावनियां हैं। और जनाब इसमें से निकलने वाले कोई तारिक बिन ज़ियाद है, कोई महमूद गज़नवी है, कोई औरंगजेब आलमगीर है, कोई मुमताज कादरी है, और जनाब कोई गाजी शकील है, और उनके सरखेल हजरत इमामुल मुजाहिदीन अमीरुल मुजाहिदीन कासिम इश्क़ रसूल, कासिम इश्क़ रसूल, पासबान ना इज्जत रसूल, और जनाब कायदे अजीमत और कायदे मिल्लत इस्लामिया हजरत अमीरुल मुजाहिदीन है। और रही बात अब तहरीक की, तो अब चलो जरा उस तर्ज से तहरीक का काम करें जिस तर्ज से बाबा जी हमें बताते हुए गए कि अकल मुहकम अज असासे चूनो चंद, अकल मुहकम अज असासे चूनो चंद, इश्क उरियां अज लिबासे चूनो चंद। इकबाल कहता है अकल है जिसके ऊपर बड़े जुब्बे कुब्बे पहने हुए हैं कि चूंके चनाचे आगे पीछे कैसे, नफा क्या है नुकसान क्या है। कहता है इश्क उरियां अज लिबासे चूनो चंद। इकबाल कहता है इश्क जनाब इन सारी चीजों से बेपरवाह होकर उस तरफ जाता है जिस तरफ महबूब की चाहत हो। और बाबा जी ने किया क्या है, बाबा जी ने वो किया है कि सारे कहते रहे संगे दरे जाना वहां तक पहुंचना काम है, संगे दरे जाना वहां तक पहुंचना काम है, लेकिन बाबा जी ने फरमाया नहीं, बड़े बदनसीब जो करार तक न पहुंचे, बड़े बदनसीब जो करार तक न पहुंचे, दरे यार तक तो पहुंचे, दिले यार तक न पहुंचे। दिले यार ये है कि हुजूर का दीन तख्त पर आए, इस्लाम का परचम बुलंद हो, हुजूर की इज्जत और नामूस की बात बड़ी दलेरी के साथ हर मकाम पर की जाए। और मैं ये कहता हूँ कि लब्बैक का रास्ता रोकने में जितनी तुमने जोर लगाया है ना, काश इतना जोर कहीं कश्मीर आजाद करने के लिए लगा लिया होता, बल्कि इससे 10% भी जोर अगर तुमने कश्मीर आजाद करवाने के लिए लगाया होता तो आज कश्मीर हिंदुओं के तसल्लुत में ना होता। लेकिन ये याद रखना, जो तुहाडे कोल होंदा हो कर लो, जो तुहाडे को बन पांदा हो कर लो, अपने मुनाफिक भी इकट्ठे हो जाओ ते बाहरों भी बुला लो, लब्बैक दा नारा तुहाडे प्यो को भी नहीं ढकिया जाना।
بابا جی نے 12 ربیع الاول دے موقع تے گل سنائی سی کہ مسلمانہ نے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم دا جلوس انڈیا کڈیا تے جناب ہندو او درخواست لے کے جدو جلوس آ رہا سی تے پہلے جناب اتھوں دی انتظامیہ کو چلے گیا کہ انہوں نے روکو. انہوں نے کہا جی کیوں روکیے؟ انہوں نے کہا جی یہ جڑا نعرہ لاندے ہوئے آ رہے نا سانو یہ لگدا کہ اس نعرے نال ساڑے مندر گر جانے. تے بابا کفر ہے سمجھدا کہ اے ظاہری طور تے انہاں کو کوئی ہتھیار نہیں کچھ نہیں لیکن وہ اس نعرے نو دبان واسطے اپنا پورا زور لائے گا اور اس نعرے نو دبان واسطے وہ ہر جگہ اپنے بھی اندروں منافق تیار کرے گا کہ جی یہ نعرہ کہاں لگا ہوا ہے, یہ نعرہ لگانا ضروری ہے. میں کہا جناب دسو پھر کیڑا نعرہ لانا ضروری؟ تہاڈا نعرہ لانا ضروری؟ تہاڈے پیو دا نعرہ لانا ضروری؟ کس دا نعرہ لانا ضروری؟ نعرہ صرف حضور دا لگے گا اور قیامت تک حضور دا ہی نعرہ لگے گا. اور مسلمان جدوں بھی کدے بھی مقام دے ہوتے بلندی پان کے کہ وہ اسے نعرے دے نال پان گے اور اس نعرے نے آ کے منافق اور مسلمان کی پہچان کرا دیتی. بھائی مولا کائنات دا غلام ہوئے اور کبھی میں مولا کائنات دا غلام ہاں, اس نعرے کی مخالفت کرے ممکن نہیں, یہ ہو نہیں سکتا. ہیں جی صلح حدیبیہ تے موقع تے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم فرمان اے علی اے میرا لکھا ہوا نام ہو یا علی, علی اے میرا لکھا ہوا نام مٹا دو. تے مولا علی فرمان دام ہو کا بدا یا رسول اللہ علی ہوئے تے توڑا نام مٹا دے قیامت تک اس طرح ہو نہیں سکتا. علی دا غلام ہوئے تے لبیک دے نعرے دی مخالفت کرے یہ ہو نہیں سکتا. پھر اس وقت کوئی خون رال گاڑے اور کوئی اپنے بڑے کو جا کے پتہ کرے کہ وہ کہلاوے کہ میں مولا کائنات دا غلام ہوں اور جناب وہ آکے میں لبیک دے نعرے نہ ڈیڑھ سپیڈ ہوندی. اس طرح نہیں ہو سکتا. قیامت تک جتنے بھی حضور دا نہ آ جائے گا اتے مولا کائنات دا غلام کدی جناب اختلاف نہیں کرے گا بلکہ کہے گا اس نعرے نو دا ہور دب کے لاؤ, اس نعرے نو دا جناب شامی بھی لاؤ, صبح بھی لاؤ, سحر بھی لاؤ, افطار بھی لاؤ, فجر بھی لاؤ, ظہر بھی لاؤ, عصر بھی لاؤ اور عشاء بھی لاؤ, مغرب بھی لاؤ, کیونکہ اس سے نعرے نے تا سانو حضور دے دین نو تخت تے دیکھنا نصیب کرنا. اور انشاءاللہ قربانیاں دینیاں پہنیاں نہ اسی قربانیاں دے کے گھبرایا اور نہ اسی جناب کوئی پریشان ہاں. اے شکیل شہید صاحب دے بھائی میرے کو آئے انہوں نے والدہ نے کیا پیغام بھیجا, اے میرے کو مل کے گئن انہوں نے کیا کہ جناب سعد میں جا کے دس دیو کہ میرا ایک بیٹا شکیل شہید ہویا, میں 9 پتران دی ماں میں 9 پتران دی ماں باقی 8 کٹھے چاہی دیں یا کلا کلا کر کے وہ بھی لے جاؤ. اے اللہ دے بندے ہو تسی کنا نام متھن آیا تانو پتہ ہی نہیں. یہ جبر و قہر نہیں, یہ جبر و قہر نہیں, یہ جبر و قہر نہیں, ہاں یہ جبر و قہر نہیں. اور یہ عشق و مستی وہ بھی نہیں ہے کہ کوئی بھنگ پی کے کوئی گھوٹا لا کے عشق و مستی ہوئے جڑا امیر المجاہدین نے اپنے جناب نگاہ نال بھی اور زبان نال بھی جام پلائے ہوئے. اے نشہ نہیں اترنا, اے نشہ تا مرن تو بعد بھی نہیں اترنا. اگر اے نشہ اتر گیا ہوندہ تو پھر رونقہ اس طرح ہوندی ہے.
گال آگے نہ ودی یا گھٹی، اور انشاءاللہ مزید بدے گی، ہاں انشاءاللہ مزید بدے گی، اور ایک گل نہ گھٹناڑی نہ کسے دے واسے جے گھٹانا، ایک ممکن ہی نہیں، انہاں تے زور اچھی نہیں، بس تسی دلیر ہو جاؤ، تسی تگڑے ہو جاؤ، تسی دائیں بائیں دیئے گلنا سنیے چھڑے بند کر دو، اینج ہوئے گا، اوہ میری گل سنو، حضور دا نہ میڈیا دا محتاج ہے، نہ سوشل میڈیا دا محتاج ہے، نہ تحریک دا محتاج ہے، نہ میرا محتاج ہے، نہ کسے مولوی پیر عالم جناب کسے سردار وڈیرے، کسے حکمران وزیر اعظم پی ایم، اور اینا دا بس ہوندہ تا اینا دا بس نہیں چلتا، ایتا کہہ دے نسی مسلمان بھی نہیں، ایتا جناب وضع میں ہو تم نصارہ تو تمدن میں ہنود، اے وقت دا ذلیل اعظم، اے وزیر اعظم تا نہیں ہے ذلیل اعظم ہے، اے وقت دا، اے جناب جرمنی زبان بولے تھے، پوریا میڈیا کھڑا ہو کے پیچھے دکھائے کہ ہمارے وزیر اعظم کو جرمنی زبان آتی ہے، میں نے کہا اچھا آتی ہے، آگے چلو، جب اقوام متحدہ میں تم کھڑے تھے، تمہیں دیکھ کر قرآن نہیں پڑھنا آیا، ڈوب کر نہیں مرتے، وہ کیا کہتے ہوں گے کہ 25 کروڑ مسلمانوں کا نمائندہ یہ ہے جسے دیکھ کر قرآن نہیں پڑھنا آتا، اور تمہیں جرمنی زبان پر فخر ہے، تمہیں ہوگا ان کے اوپر فخر، ہمیں اس بات کے اوپر کوئی فخر نہیں، ہمارے لیے فخر ایک ہی بات ہے کہ ہمارے دلوں میں حضور کی محبت موجود ہے، بس ہمارے لیے فخر کی یہی بات ہے کہ جب بھی حضور کی ناموس کی بات آتی ہے، ہم اپنی جانیں، اپنا مال، اپنے بچے، اپنی اولاد اور اپنی تمام اسباب اسی حکم کے مطابق جس طرح امیر المجاہدین نے بتایا وہ لے کر میدان میں آ جاتے ہیں، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، ظالم کی حمایت نہ کریں گے، احرار کبھی ترک روایت نہ کریں گے، نہ ہم شیخ، نہ ملا، نہ مصاحب، نہ لیڈر، کوئی دعویٰ نہیں، نہ ہم شیخ، نہ ملا، نہ مصاحب، نہ لیڈر، جو خود نہیں کرتے وہ ہدایت نہ کریں گے۔ اور آخری بات یہ یاد رکھنا، خدا نہ خواستہ ہو سکتا ہے کہ میں بھی رستے سے ہٹ جاؤں، ہو سکتا ہے خدا نہ خواستہ کہیں منہ میں خواب، کہیں آگے پیچھے ہو جاؤں، تو میں آپ کو خود یہ آج بتا کر جا رہا ہوں کہ مستند رستے وہی مانے گئے، بس کوئی بھی ہو، مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے، وہ اور وہ سامنے، مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے، اور لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے، تاب منزل صرف دیوانے گئے، اور آہ کو نسبت ہے کچھ شاک سے، آہ نکلی اور پہچانے گئے۔ اور ایک مرتبہ سورہ فاتحہ شریف پڑھے جی سارے، 3 مرتبہ سورہ اخلاص اول آخر درود شریف۔ کون کہنا ہے؟